ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام فیکلٹی ٹائم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انچارج ہیں شعبہ عربی کے, اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑی وائبرنٹ پرسنالٹی ہیں اور ایک پبلک فگر ہیں ہمارے پاکستان کے پورے کے. ڈاکٹر صاحب مختلف ٹی وی چینلز پہ اسلام و حدیث کے پروگرامز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو یونیسکو اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کئی سالوں سے درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں اور عربی میں ایک ماہر سمجھے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں دوبارہ سے فارملی ویلکم کرتا ہوں. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پروگرامز ان کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو شعبہ عربی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی انٹروڈکشن دیں. یہ کب سٹارٹ ہوا تھا یہ شعبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں وجود میں آئی ہے, اور اس کے اگلے سال ہی 1975 میں شعبہ عربی وجود میں آیا تھا, بنا دیا گیا تھا انسٹیٹیوٹ آف عربک. تو اس میں ایک پروگرام شروع کیا تھا العربی سہل, العربیۃ سہلۃ, عربک از ایزی. تو پاکستان کی جو وزارت تعلیم ہے وہ خصوصی ہدایت کرتی تھی کہ یہاں سے لوگ عربی سیکھ کے مشرق وسطیٰ میں جائیں, سعودی عرب میں جائیں, عرب امارات میں جائیں اور وہاں پہ ملازمت وغیرہ کریں. اور اس وقت صرف ہماری یونیورسٹی ہی تھی جو عربی کا پروگرام آفر کرتی تھی, چونکہ اسلامک یونیورسٹی ماشاءاللہ ہے تو لیڈنگ یونیورسٹی عربی میں, لیکن وہ 1980 میں بنی تھی. صحیح. تو سب سے پہلا عربی کا جو کلمہ سکھایا ہے اسلام آباد پنڈی میں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے. سر یہ اعزاز کی بات الحمدللہ. اور ہمارا شعبہ یونیورسٹی کے سب سے پہلے شعبوں میں سے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ 1982 میں جا کے پھر یہاں پہ ایک شرح آفاق پروگرام شروع ہوا تھا جس کا نام ہے ATTC, عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس. صحیح. 82 سے لے کر آج 2021 گزر گیا, اب تک 1,10,000 ٹیچر تیار ہو چکے. 1,10,000 ٹیچر باقاعدہ سرٹیفائڈ ٹیچر جن کو گورنمنٹ مانتی ہے, اور ان میں سے وہ لوگ اور ہیں جن کی جاب نہیں ہوئی وہ بھی شامل ہیں. صحیح صحیح. اور اس میں پھر ہم نے اللسان العربی شروع کیا. جو پہلے لوگ تھے, میں تو اس وقت نہیں تھا, پہلے اللہ بخش حنیف صاحب ہوتے تھے, ڈاکٹر طفیل ہاشمی ہوتے تھے, وہ ابھی بھی حیات ہیں, اور اسی طرح غسان الدیری تھے. باہر کے لوگوں میں سے عرب اسکالر یہاں بیٹھ کے اللسان العربی جو عربک لینگویج کا بیسک کورس ہے وہ دروازے کھڑکیاں بند کر کے اس میں سوراخ اس کے بند کر کے اسٹوڈیو بنا کے. اچھا. تو بہت ہمبل بگننگ تھی, اس میں ریکارڈنگ کیا کرتے تھے. وہ ریکارڈنگ ابھی بھی آپ کے IET میں پڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. صحیح. وہ پروفیسر ڈاکٹر خلیل الرحمان بھی آئے تھے, اسلامی یونیورسٹی سے ریٹائر ہو کے ادھر آئے تھے, 2000 میں آئے تھے, اور اس سے پہلے بھی آئے تھے. انہوں نے یہاں بڑا کام کیا, انہوں نے MA عربی لانچ کیا تھا. ان سے پہلے بھی ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب جو ہمارے ڈین ہیں اس وقت, انہوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے, اور ابھی بھی انہوں نے شعبے کو پھیلا دیا ہے ماشاءاللہ, بہت سپورٹ کیا. شعبہ عربی کے تعارف میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے ڈاکٹر شہناز ظہیر کا. آج ہم اساتذہ, لیکچررز, اسسٹنٹ پروفیسرز جو بھی کام آگے چلا رہے ہیں اس کی بنیادیں ڈاکٹر شہناز ظہیر نے رکھی ہیں, جو دسمبر 2020 میں ریٹائر ہوئی ہیں 36 برس کی جاب کے بعد. صحیح. تو ڈاکٹر شہناز ظہیر نمل سے پڑھی تھی, پنڈی کی ہی رہائشی ہیں, انہوں نے اس شعبے میں بڑی خدمات دی ہیں. اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا تو یہاں میں نے الحمدللہ بھی یہاں پہ پہلے سے اللسان العربی چل رہا ہے, سرٹیفکیٹ کورس میں لغت القرآن چل رہا ہے, اور عربی بول چال بہت اچھی کتاب ہے وہ چل رہی ہے. وہ جو پڑھے گا اس کو بولنا آ جاتا ہے باہر ملک جانے کے لیے. پھر اور تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں FA میٹرک اور BA میں بھی عربی الیکٹیو سبجیکٹ پہلے سے موجود ہے. صحیح. یعنی ہم گراس روٹ لیول سے لے کے PhD تک آفر کر رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. اور BA میں عربی, اس کے بعد BS عربی فل فلیج پروگرام موجود ہے. صحیح. BS کے بعد MA عربک وہ 2000 سے شروع ہوا تھا, 21 تک جاری ہے. ابھی یہ کہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی جاری ہے. MA عربی میں ہم سب کتابیں ہم نے خود لکھی ہیں الحمدللہ. صحیح. اور اس کے بعد MPhil ہے, وہ 2012 میں شروع ہوا تھا. صحیح. MPhil جاری ہے. PhD کی NOC بھی جو ہے نا وہ پروسیس میں, مطلب PhD بھی آفر کرنے جا رہے ہیں. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کب تک میچور ہو جائے گا پروگرام PhD کا؟ PhD کا میچور ہو چکا ہے. اچھا جی. اس کا میں خود کوآرڈینیٹر ہوں. صحیح. اور الحمدللہ قریب وہ آ رہا ہے بس.
لانچ کر دیں گے؟ بالکل لانچ ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے میں ہوپفلی یہ جی 2022 میں یہ آ جائے گا صحیح، کیونکہ اس کی سب چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. صحیح، اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب جو ہمارے اس وقت وائس چانسلر ہیں انہوں نے اس میں خصوصاً سپورٹ کی ہے ہماری. انہوں نے کہا کہ شعبہ جو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو انٹروڈکشن کروایا، پروگرامز بتائے اور ڈفرینٹ فیکلٹی کے حوالے سے بھی. یہ آپ نے بتایا گراس روٹ لیول سے پی ایچ ڈی تک کے پروگرام ہیں، تو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے لیے تعارف یہ بھی کروا دیں کہ ہمارے پاس کون کون سے فیکلٹی ممبرز موجود ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، ان کا بھی تھوڑا تعارف کروا دیں. جی فیکلٹی ممبرز اس وقت تو 4 ہیں، 2021 تک ہم نومبر میں بیٹھے. جی، ایک ڈاکٹر حافظ حارث سلیم ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں مری سے، وہ لیکچرر ہیں. اور ڈاکٹر شکیل احمد ہیں، وہ بھی صحیح. لیکچرر ہیں، وہ نوشہرہ سے ہیں ٹھیک ہے، اور اسلامی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، بہت فاضل آدمی ہیں. صحیح، ڈاکٹر عبد المجید ہیں، وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہو چکے ہیں. صحیح، اور اسی طرح نازیہ گوہر ہیں، وہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں. محمد اعظم ہیں، وہ 22 سال سے عربک ٹائپسٹ ہیں. صحیح ہے. اور 1-2 نائب قاصد ہیں. ماشاء اور اللہ میں خادم اللغت العربیہ، عربی زبان کا خادم سمیع اللہ زبیری آپ کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک پروگرام کا ذکر کیا ہے ATTC جی. عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس. یہ ایک بڑا وائبرنٹ پروگرام جی. لگتا ہے، اس کے متعلق بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہ پروگرام اس کی افادیت کیا ہے یا اس پروگرام کے حوالے سے. دیکھیں جی، سب سے پہلے ہے کہ عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے، ویلڈ سرٹیفکیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اوپن یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے صحیح، اور کسی یونیورسٹی میں یہ کورس موجود نہیں. اس کے بغیر منسٹری آف ایجوکیشن پہلے عربی ٹیچر نہیں لیتی تھی. صحیح، بعد میں پھر انہوں نے بی ایڈ عربی اور ایم اے عربی کی بنیاد پہ اور عالمیہ کی بنیاد پہ ٹیچر لیے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں اس کے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ اس کو مانتی ہے، صحیح ہے، اور پنجاب میں بھی ہیں، کشمیر میں بھی. تو عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس جو ہے ہمارا بڑا مشہور کورس ہے. سب کورسز سے زیادہ جو ہے نا اس کی انرولمنٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ 6 ماہ کا یا سال کا کورس ہے؟ اس میں تقریباً 8-9 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن ہے تو 1 سیمسٹر کا. ایک اس کو سیمسٹر کا اب کورس ہے. ہمارے ڈین صاحب سے جو بات ہوئی ہے اور ہماری کمیٹی آف کورسز ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، اس میں ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے. اب 2 کورسز اس کے بنائیں گے، 1 سال کا ہو جائے گا. صحیح، اور اس کی ورکشاپ 40 ڈیز کی ہے. اس کو ہم کمپریس کریں گے، صحیح، آورز بڑھا کے، دن کم کر کے، تاکہ طلبہ آرام سے یہ ورکشاپ کر سکیں. گزشتہ 36-37 برسوں سے یہ ورکشاپ 40 ڈیز کی 4 گھنٹے ڈیلی ہو رہی ہے. اچھا اور ماشاء ایسا جو مضبوط پروگرام اور کوئی بھی نہیں ہے. صحیح، مارکیٹ میں دیکھیں لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے. صحیح، اور کوئی اسکول ٹیچر ہے، مطلب میرے اسٹوڈنٹس کچھ ایسے بھی جنہوں نے مجھے بتایا، کیونکہ میں اس کا کوارڈینیٹر ہوں خود، کہ 14ویں اسکیل میں جاب ہوتی ہے، پھر 17 اسکیل تک وہ گئے. ماشاء اللہ، میں نے کہا 18 میں تو یونیورسٹی کا استاد بیٹھا ہے. بالکل، تو ہماری یہ کامیابی ہے کہ یہ کورس مارکیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل صحیح، یہ مارکیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور ہمارا جو ایک پلان یہ بھی ہے، جیسے کہ مصر کے سفیر ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب سے، وائس چانسلر صاحب سے مل چکے ہیں. صحیح، میں بھی ساتھ تھا اور ہمارے ڈین صاحب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ساتھ تھے. اور اسی طرح فلسطین کے سفیر بھی ہم سے ملاقات کر چکے ہیں یہاں پہ. ماشاءاللہ ہمیں آنر دے چکے ہیں. اسپیشل وہ ہائی آفیشل لوگ ہیں، اس یونیورسٹی میں آئے، ان کو وزٹ کروایا گیا. ہم بھی ان کی ایمبیسی میں گئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پروگرام کو کچھ انٹرنیشنل کرنا چاہتے ہیں، صحیح، یعنی ہمارا کوئی ڈپلوما یا عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس ان کے ڈپلومے سے جوڑ دیا جائے. ڈاکٹر زاہد مجید ہمارے انٹرنیشنل کولیبوریشن آفس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی ساتھ تھے. تو وہ اگر جوڑ دیا جائے تو یہ ڈگری انٹرنیشنل ہو جائے گی. انٹرنیشنل بات زبردست. تو یہ انشاءاللہ اس میں میں ورک کر رہا ہوں صحیح، ڈاکٹر زاہد مجید صاحب سے مل کے. تو امید ہے کہ یہ بھی کام ہو جائے گا. اور یہ اگر ہو جائے تو پھر تو ابھی جو ماشاءاللہ مجھے چند مہینے سے اس میں نے جوائن کیا انچارج کے طور پہ، تو اس میں الحمدللہ 3-4 پروگرام اور بھی وائس چانسلر نے منظور کیے ہیں، تمام باڈی سے منظور ہوئے. ایک بڑی کمی تھی کہ ہمارے پاس ڈپلوما نہیں تھا. صحیح، ڈپلوما ان عربک جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. صحیح، صحیح، اور سرٹیفکیٹ ان عربک میں ایک فاؤنڈیشن کورس سرٹیفکیٹ سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. صحیح، اور عربک آن لائن وہ بھی وی سی صاحب نے منظور کر دیا ہے. صحیح، تو الحمدللہ شعبہ عربی بہت رچ ڈپارٹمنٹ بن جائے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنے پروگرام سارے اور عربی کے پروگرام پہلے چونکہ ڈسٹنس موڈ پہ جا رہے تھے، تو کووڈ کی سچویشن میں یا اگر ایمرجنسی کی صورتحال آ جائے تو اس میں آپ لوگوں نے کیسے مینیج کیا، اور آگے فیوچر میں بھی آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے وائس چانسلر ہمیں ملے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم، وہ اسٹیٹسٹکس اور سائنس کے آدمی. صحیح، انہوں نے کمپیوٹر کے ساتھ ہماری ایجوکیشن کو جوڑ دیا. بالکل اب صحیح، انہوں نے اتنا بڑا اس میں ایک تعلیم کا سمجھیں ایک ریلا آیا ہے کہ
کہ اس نے رخ بدل کے رکھ دیا ہے. جب لوگ سوچ رہے تھے کہ کون سا سافٹ ویئر اڈاپٹ کریں, اس وقت ہماری یونیورسٹی سارے اکوپمنٹ خرید بھی چکی تھی, زبردست, کروڑوں روپے کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 ہی سیمسٹروں میں وہ سارا پیسہ الحمدللہ بچ بھی گیا, محفوظ بھی ہو گیا, یونیورسٹی لاس میں نہیں گئی ہے. بہت سی یونیورسٹیوں میں اتنے مشکل سافٹ ویئر ہے کہ وہ سمجھنا طالب علم کے تو دور کی بات, ٹیچر کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. اور ہمارا 1 کلک سافٹ ویئر ہے, جو ہی آپ کھولیں گے جوائنٹ سیشن ہوتا ہے. یہ ہمارے وائس چانسلر نے اس کو آن لائن موڈ پہ کووڈ میں لے کے گئے ہیں. اور الحمدللہ اب ایم اے عربک اور بی ایس عربک اور سارے ایم اے پروگرام اور بی ایس پروگرام آن لائن چل رہے ہیں. جو اے ٹی ٹی سی ہے وہ چونکہ ایک ٹیچنگ پروگرام ہے, پریکٹیکل نیچر کا ہے بی ایڈ کی طرح, اور ایم فل اور پی ایچ ڈی یہ فیس ٹو فیس ہیں. یہ آن کیمپس ہوں گے اور ڈفرینٹ کیمپسز میں, سٹیز میں عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتی ہے. ہم وزٹ بھی کرنے جاتے ہیں اس کے, تو دیکھنے جاتے ہیں ایویلیویشن کے لیے, ایگزامن کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو آن لائن موڈ پہ ہماری ایم اے کی کلاسیں ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ بہترین ہو رہی ہیں. یعنی یہ کہ جو ہمارے کورسز جتنے بھی آپ لوگ ڈپارٹمنٹ میں رن کر رہے تھے وہ بڑے ایزیلی آن لائن موڈ پہ شفٹ ہو کے تو پینیڈیمک میں آپ لوگوں نے اس کو مینیج کر لیا. جی بالکل. اور اس میں ہم ایم اے کے لیے ایم اے کا بندہ نہیں لگاتے نا, کم از کم ایم فل یا پی ایچ ڈی. صحیح ہے, تو کیونکہ عربی ہے تاکہ وہ عربی بول سکے اور لکھ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈفرینٹ پروگرامز آپ کے ڈپارٹمنٹ کے مارکیٹ سے اورینٹیڈ ہیں, جیسے کہ اے ٹی ٹی سی ایک کورس آپ نے بتایا سرٹیفکیٹ کورس ہے, اور اس میں لاکھوں اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے اور وہ 14 اور 17 گریڈ تک کی جابس جو ہیں وہ لے رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو ہمارے بتائیں کہ جو ہمارے باقی پروگرامز بھی ہیں ان سے بھی پاس آؤٹ ہو کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ورک کر سکتے ہیں. اور جی ابھی ہماری ڈین صاحب سے بات ہو رہی تھی, پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب, چونکہ بہت ہی ویژنری ماشاءاللہ پرسنالٹی اور تعاون کرنے والے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی دے. انہوں نے کچھ اور آئیڈیاز بھی ہمیں دیے ہیں, مثلا عربک فار ڈاکٹرز, عربک فار انجینئرز اینڈ عربک فار ورکرز. 3 پروگرام ریڈی ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم نے کسی وقت تیار کرنا ہے, 1 سال لگ جائے گا. اس کے بعد ان کی مارکیٹ ویلیو بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ ہمارا شعبہ جو ہے نا بالکل کمرشلائز ہو جائے گا. یہ لاس میں نہیں جا, کبھی بھی ہمارا شعبہ لاس میں نہیں گیا. صحیح. یہ ضرور ہے کہ ایجوکیشن فیکلٹی سب سے رچ ہے, لیکن عربی کو کہنا کہ یہ ایک بھائی مذہبی شعبہ ہے, ایسا نہیں. یہ ایک سر لینگویج ہے, اور یہ ایک فن ہے. فنون جو ہوتے ہیں نا وہ پیشے ہوتے ہیں, تو عربی زبان ایک پیشہ بھی ہے, بالکل صحیح, ایک پروفیشن بھی ہے. جیسے عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس براہ راست مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے, اور لوگوں کی فیملیاں اس پہ پل رہی ہیں الحمدللہ, وہ جو جاب کرتے ہیں, اگرچہ وہ اسکول لیول کا ہے سرٹیفکیٹ کورس, لیکن اس کے بعد جب ڈپلوما آئے گا تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جڑ جائے گا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو اس کو میں انٹرنیشنلائز کروں گا, اور وی سی صاحب سے بھی یہ بات ہوئی ہے اور ہمارے ڈین سے بھی, اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. بہت سی یونیورسٹیاں ہمارے انٹرنیشنل کلیبوریشن آفس کے ذریعے اس پہ تعاون کرنے کو تیار ہے, اور سارا نصاب ہم نے خود بنانا ہے. جو ایم فل عربک ہے نا سر, ایم فل عربک بھی مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے. جو ہی بندہ ایم فل کرتا ہے اس کا وہاں پہ وظیفہ اپ گریڈ ہوتا ہے. صحیح. اس کو جو بینیفٹ ملتا ہے, اور وہ پی ایچ ڈی کو جب اپنے سے لنک کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی جاب میں اور سیکیورٹی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح کچھ جو پروگرام بی ایس عربک ہے, یہ ابھی بیسک, یہ بگننگ میں ہے, کیونکہ بی ایس نیا لانچ ہوا تو سارے شعبوں میں یہ حال ہے. صحیح. تو انشاءاللہ, لیکن چونکہ ایچ ای سی نے فیصلہ کر لیا کہ بی ایس سی چلے گا, اگلے 2-3 سالوں میں یہ سٹرونگ ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے اس کی ساری کتابیں لکھ لی ہیں, جدید نئی کتابیں لکھی ہیں. صحیح. نئے سرے سے, اور ہماری کتابیں دیگر یونیورسٹیاں بھی ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں بی ایس عربک. بالکل صحیح, ماشاءاللہ سر, یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کچھ ذکر کیا کہ ان فیوچر آپ جیسے آپ نے پی ایچ ڈی کا پروگرام کا کہا کہ وہ میچور ہو گیا, وائس چانسلر صاحب نے اس میں سپورٹ کیا, ہیلپ کیا, اور وہ ماشاءاللہ آپ اگلے سال ہوپفلی لانچ کر دیں گے. اسی طرح میں چاہوں گا کہ کچھ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز جو آپ کے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ انجینئرز کے لیے عربک, اور میڈیکل آفیسرز کے لیے عربک, اور باقی ورکرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے عربک, ان کو بولنا پڑتا ہے نا وہاں جا کے. ڈاکٹر صاحب, جو کوئی ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ کورسز جس طرح اے ٹی ٹی سی ایک وہ آپ کا ماشاءاللہ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ڈپلوما 6 منتھ کا یا 1 ایئر کے پروگرام بھی آپ؟ جی 2 ہیں. ایک ہے فاؤنڈیشن کورس, جو وہ پاس کرے گا اس کو ڈپلوما میں داخلہ ملے گا, وہ ایڈوانس لیول ہے ڈپلوما, اور اس میں ہم انٹرنیشنل فیکلٹی ہائر کریں گے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے اور اسلام آباد کی ایمبیسی سے. صحیح. وہ یہاں آ کے پڑھایا کریں گے, ان کا ریمنڈیشن ہوگا, اور جو ریزیڈنٹ ہیں عرب لوگ
الحمدللہ ہم نے اپنی تمام ورکشاپس میں عرب لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. براہ راست وہ جو اردو نہیں بول سکتے ان کو اس لیے میں نے اپنی ورکشاپس میں رکھا ہے تاکہ طلبہ جو ہے نا براہ راست یہ نہ کہیں گا اوپن یونیورسٹی میں عربی سیکھتے ہوئے ہمیں عربی بولنے نہیں آتی. صحیح. یہ نہیں اب کہہ سکتے. اور اس کی بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں. خاص طور پہ عربک ٹیچرز ٹریننگ کورس میں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز لگائے ہیں سرٹیفکیٹ کورس میں. تھوڑا معاوضہ بیچاروں نے لیا لیکن انہوں نے پڑھایا بڑی محبت سے. تو عربی سر ایک ڈیووشن کا فیلڈ ہے. بالکل صحیح. تو الحمدللہ فیوچر میں ہمارے یہ بیسک پروگرام آن کیمپس ہوں گے. صحیح. اور ہمارا ویکینڈ عربک پروگرام بھی آ رہا ہے. بالکل صحیح. ویکینڈ عربک پروگرام ہفتے اتوار کو ہم یہاں پہ سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کروائیں گے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو جاب کرنے والے کو دقت بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا آئے گا اور ریمونیشن بھی ہمارے پاس آئے گا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح جدید تقاضے اب وقت کے بدلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تو چیزوں میں تھوڑا سا ویریشنز آتی جاتی ہیں تو عربی کے حوالے سے جدید جو چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا گائیڈ کریں گے کہ وہ کیا سکلز اور کیا مہارتیں جن کی طرف وہ فوکس کریں تاکہ وہ جدید عربی کے حوالے سے بھی چیزیں لرن کریں؟ ڈاکٹر ظفر صاحب افسوس یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر کمزور ہے. صحیح ہے. ٹیچر اگر عربی میں بولے گا نہیں سوچے گا نہیں تو اس کے طالب علم کیا کریں گے؟ صحیح ہے. افسوس تو ہم پہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک اس ہے. لیے ہمارا موٹو ہے عربی کا ایک خادم ہونے کے ناطے اوپن یونیورسٹی سے جتنے اسٹوڈنٹس تیار ہوں گے وہ عربی لکھیں گے بھی بولیں گے بھی. صحیح. اگرچہ وہ بہت ہی کم فیس دے کے یہاں پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی چھوٹے لیول سے بیچارے آتے ہیں جنہوں نے کبھی عربی سنی نہیں ہوتی لیکن جو ہی ہمارا کورس کر کے جاتے ہیں خصوصاً ATTC وہ الحمدللہ عربی بولتے بھی ہیں اور لکھنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. پھر ان کو سفارت خانوں میں بھی میرے کئی اسٹوڈنٹ پہنچے ہیں جنہوں نے ATTC کیا اور سفارت خانے میں ان کو جاب ملی. صحیح. الحمدللہ وہ ٹرانسلیٹر لگے ہوئے ہیں اور لاکھوں کما رہے ہیں اس لیے کہ خود بھی انہوں نے محنت کی. طالب علم کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے علم کے ساتھ مخلص ہوں. اگر وہ اپنے علم کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو یہ ڈگریاں سوائے کاغذ کے ٹکڑے کے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے علم حاصل کرنے کی تمنا سے پڑھا ہے اور استادوں کی قدر کی ہے. بے ادبی نہیں کی. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اور استادوں کا ایک ایک لفظ نوٹ کیا ہے. اور استادوں کا فیض اللہ کے فضل کے بعد ہمارے استادوں کا فیض ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور علم کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے طلبہ کو میری نصیحت یہ ہے کہ 4 کام ہے. مور یو لسن مور یو اسپیک اینڈ مور یو ریڈ مور یو رائٹ. 4 جو پلرز ہیں لینگویج کے لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ان 4 کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا. ہمارا طالب علم پڑھتا تو بہت ہے سنتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو قرآن کریم کو سنتے ہیں غور سے پھر اس کو اتباع کرنے کی آسان طریقے سے کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ عربی سنیں گے نہیں تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ بالکل بولیں گے کیسے؟ اور دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ آپ گرامیٹیکل میتھڈ سے عربی پڑھنا بند کریں. گرامر ویسے گرامر کے طور پہ سیکھیں. عربی ایک لینگویج ہے اور لینگویج ویسے آتی ہے جیسے ایک بچہ سیکھتا ہے. ڈائریکٹ میتھڈ. بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ وہ تو کوئی گرامر نہیں جانتا. وہ براہ راست بولنا شروع کرتا ہے. جب آپ بولنے کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کو لینگویج کی ساری مہارتیں آ جائیں گی. اور آپ کو میں یہاں پہ خوشی کی خبر شیئر کرتا چلوں کہ ابھی ہماری کمیٹی آف کورسز ہوئی ہے. پھر فیکلٹی بورڈ ہوگا اور ایگزیکٹو کونسل ہوگی. اس میں ہمارے ڈین صاحب نے ہمیں بہت سراہا ہے کہ ہم لینگویج لیب اوپن یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں بنانے جا رہے ہیں. جتنے پروفیسرز آئے تھے ان سب نے اس کو بہت سراہا اور ریکمینڈ کیا. لینگویج لیب بنے گی. ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. بالکل صحیح. اور یہی اصل کام ہے کرنے کے. لینگویج لیب میں آپ ان کو سمجھیں کہ استاد جو ہے وہ لیب کے اندر میسر آ جائے گا. بالکل صحیح. اس میں کیا ہوگا سر کہ پوری دنیا پہ جو اچھے اچھے لیکچرز ہیں وہ ہمارے پاس فری موجود ہوں گے. ہم لیب میں ان کو کہیں گے اس کو سنو اور اس کا خلاصہ لکھو. بالکل. جب طالب علم 10 دن 15 دن اپنے لیکچر سن کے اس کے خلاصے لکھے گا تو اس کی لسننگ صاف ہو جائے گی. بالکل. جب لسننگ اچھی ہو جائے گی تو اسپیکنگ خود بخود اس کو آ جائے گی. طالب علم جو ہے وہ عربی سننے پہ توجہ دے. وہ کہاں سے سنے؟ سب سے پہلے عرب لوگوں سے دوستی رکھے. صحیح. گروپس ہیں واٹس ایپ ہے بہت کچھ ہے اور ویب سائٹس ہیں وہاں پہ عربی کے لیکچر سنیں. اگر آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی لینگویج بلاغہ نقد لٹریچر نہیں سمجھ آتا تو اسلامی لیکچر سن لیں. تفسیر کے لیکچر سن لیں. حدیث کے سن لیں. سیرت النبی کے سن لیں. اس پہ آپ کو اتنا آسان عربی ملے گی کہ میں نے اپنی عربی ایسے اچھی کی ہے. میری زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرا. میں 16 سال سے یونیورسٹی میں ہوں. میری زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرا جس سے میں عربی سنی نہ ہوں. تو روزانہ اپنی عربی کو آپ کو اپڈیٹ کرنا اور ایک دن آئے گا کہ آپ کی ہی عزت ہوگی معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا. ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عربک ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ تعارف کروایا آپ کو
اور آخر میں جو انہوں نے بات آپ کو ایک بڑی اچھی بتائی ہے کہ آپ لینگویج کی جو چاروں آپ کے پاس سکلز ہیں، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ، ان چاروں پہ آپ کو ورک کرنا ہے. صرف آپ نے ریڈنگ نہیں کرنی، آپ نے لسننگ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسپیکنگ بھی کرنی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے گائیڈ کیا ہے کہ آن لائن ریسورسز موجود ہیں، واٹس ایپ گروپس موجود ہیں، فیس بک پہ بھی گروپس موجود ہیں. آپ عربک جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں، ان کے ساتھ ٹاک کریں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ کو عربی میں مہارت حاصل ہو. اور ڈفرینٹ پروگرامز یونیورسٹی نئے بھی آفر کرنے جا رہی ہے جو مارکیٹ اورینٹڈ پروگرامز ہیں، سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، ATTC، اس میں بھی آپ یہ بڑا ویل ریناؤنڈ پروگرام ہے، اس میں بھی آپ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس موجود ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے. ٹیلیفون نمبرز موجود ہیں، ای میل ایڈریسز موجود ہیں. آپ AIU کی ویب سائٹ وزٹ کریں، عربک ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کریں، اور وہاں پہ چیئرمین کا اور باقی سٹاف کے جو ہے نا ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ وہاں پہ ان سے وہ سوال و جواب کر سکتے ہیں. آخر میں میں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. AIU فیکلٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.